This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج میری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان صاحب علم و ہنر، پیکر فکر و نظر، جید و مستند، قد آور اور نابغہ اثر شخصیت، فخر و ناز مدینۃ الاولیاء ملتان، عالمی شہرت یافتہ اسکیچ آرٹسٹ، جنہیں 44 سالوں میں ہزاروں اسکیچ بنانے کا اعزاز حاصل ہے، میری مراد عزت مآب جناب مخدوم ضمیر حسین شاہ ہاشمی، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ یہ قرطاس و قلم ہی تو ہمارا کل اثاثہ ہیں، یہ قرطاس و قلم ہی تو ہمارا کل اثاثہ ہیں، بڑے آرام سے بچے یہ زر تقسیم کر لیں گے۔ مخدوم ضمیر حسین ہاشمی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت مہربانی کہ آپ ہمارے جناب، پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت مہربانی۔ ناظرین، یہ بات کہتے ہوئے مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جناب مخدوم ضمیر حسین شاہ ہاشمی صاحب نسبت بزرگ ہیں، اور آپ کے اسلاف میں صاحبان تصوف و تصرف جو ہیں ان میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، تو میں چاہوں گا کہ انہی کی زبانی ان کے اسلاف کا تذکرہ سنا جائے۔ تو ہاشمی صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو اپنے اسلاف کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ میں حضرت مختوم عبدالرشید حقانی صاحب کی اولاد سے ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے ہزاروں لاکھوں مریدین ہیں، اور ایک پورا کا پورا ماشاءاللہ ان کی اولاد اتنی پھیلی ہوئی ہے۔ اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی تھے، اور وہ ایک دوسرے کے بہنوئی بھی تھے۔ واہ۔ ہماری نسبت ان شخصیات، مذہبی شخصیات سے ہے، اور الحمدللہ ہمیں بے انتہا فخر ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید اور بہت سارے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کہ میں دنیا کا بہت خوش نصیب انسان ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان پیدا کیا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، ان کی نسبت سے اور ان کی امت سے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میں ایک ایسے ملک میں پیدا ہوں جو مسلمان ہے، ایک ملک نظریاتی ملک ہے، ہمیں یہاں وہ نہیں ہے۔ اور پھر جن کی اولاد ہیں، لوگ ان کو عزت کرتے ہیں، بے انتہا عزت دیتے ہیں۔ ہمارے نام سن کے لوگ ہمیں مطلب عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے، ہیں تو انسان ہی، کہ ہم بھی ان کے اگر معیار پہ نہیں پورے اترے تو کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں، ان کو دکھائیں۔ واہ، بس یہ ہے ہماری نسبت۔ ناظرین، میرے دامن میں فقر بو ذر و عشق بلالی ہے، میرے دامن میں فقر بو ذر و عشق بلالی ہے، ملائک رشک کرتے ہیں میری نسبت جو عالی ہے۔ تو ماشاءاللہ صاحب نسبت ہونا بہت بڑی بات ہے، بڑا اعزاز ہے، اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے۔ اچھا ضمیر صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میں قصبہ حضرت مخدوم رشید حقانی کے نام سے ایک ہے، مخدوم رشید ہے، ہمارے کچھ آبا و اجداد جو ہے 200 سال پہلے یہاں سے ہجرت کر کے کچھ 7-8 کلومیٹر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے میاں پور، وہاں جو جہانیہ سے قریب ہے۔ میں نے جو ہے تقریباً 6 کلاسیں وہاں جہانیہ میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں کراچی چلا گیا۔ اچھا جی، میرے چچا
کراچی میں ہوا کرتے تھے، ہوں وکیل تھے، ہوں تو باقی میں نے تقریباً ایف اے تک تعلیم میں نے کراچی میں اچھا جیکب لائن اور اسلامیہ کالج ہے وہاں پر، واہ وہاں سے حاصل کی۔ اچھا اچھا اور بس یہ ہے، اس کے بعد پھر جاب ہے، سلسلہ ہے، پھر میری یہ اسکیچز وغیرہ جو ٹھیک ہے۔ ہے۔ تو اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ آج 44 سال تقریباً کم و جی بیش ہو ہاں چکے بالکل۔ اسکیچ بناتے ہوئے، تو اس کا آغاز کس طرح ہوا؟ اس طرف آپ کی توجہ کیسے مبذول ہوئی؟ میں بالکل سر، میں نے میٹرک کا امتحان دیا ہوا تھا، ہوں تو وہاں جیکب لائن ہے کراچی کے اندر ایک علاقہ صدر میں، ہوں وہاں میں ایسے ہی جیسے روڈ سے گزر رہا تھا، ہوں تو وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا جو ہے نا، کچھ پینسل سے جو ہے وہ لائنیں لگا کے اور وہ اسکیچ بنا رہا تھا۔ اچھا، فٹ پاتھ پر؟ نہیں، نہیں، وہ سنارے کی دکان تھی، اس کا بیٹا تھا، اچھا اچھا اس کو شوق تھا آرٹسٹ۔ تو مجھے دیکھ کے مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیوں خیال آیا، میں نے اس سے کہا یار مجھے بھی سکھاؤ گے؟ ہوں اس نے کہا یار اس میں کون سی بات ہے، آپ بیٹھے سیکھیں۔ ہوں اس نے مجھے بتایا کہ یوں یوں لائنیں لگا کے ہوں اور اس کی ڈرائنگ کی جاتی ہے، اور وہ ٹھیک ہے۔ میں پھر اس کے بعد اس سے میری دوستی ہو گئی، اور میں وہاں سال 2 سال جیسے یاری دوستی میں آگے بیٹھتے تھے، ہوں کاغذ لیا اور اس کے جو ہے گرافنگ کی، ہوں اور اس کے جو ہے وہ ڈرائنگ کی، ہوں اور اس کو دکھا دیا، اور خوبصورت۔ پھر وہ اتفاق ایسا ہے کہ وہ چونکہ میں غریب گھر کا ایک آدمی ہوں، سیلف میڈ ہوں، تو وہاں پر بھی جو ہے مجھے چچا صرف پڑھانے کے لیے لے گئے تھے، ہوں تو میری وہ جو شہانہ وہ تو نہیں تھا ایک حساب کتاب۔ تو اس دوست کے ساتھ ہم پھر شام کو ہم ایک وہاں شنیل ملتا تھا لنڈا بازار سے، تو اس پہ ہم کلر سے جو ہے نا ایک موم بتی بنائی، عورت بنائی، وہ پھر ہم بیچا کرتے تھے وہاں پر۔ اس طریقے سے ہم اپنا اچھا خرچہ وہ کرتے تھے، اچھا اور اس سے میں نے ڈرائنگ اس سے سیکھی۔ ہوں تو پھر آگے سلسلہ جو ہے پھر مطلب ہے کہ چلتا گیا۔ نہیں تو اس جو ابتدائی مطلب ہے کہ اسکیچ ورک تھا، جی تو اس کے بعد کیا کسی ادارے میں جہاں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہاں سے جی، کوئی باضابطہ تربیت نہ حاصل کی؟ کہیں سے کوئی تربیت حاصل نہیں کی، اچھا وہ بھی چونکہ اس حساب سے ایک استاد کے طریقے سے اس نے نہیں سکھایا، ایک دوست کے طور پہ اسے بتا دیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ویسے دیکھا جائے ہوں تو میرا اس لائن میں کوئی استاد نہیں ہے جو مجھے انگلی پکڑ کے بتائے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اچھا، یعنی اور یوں سمجھ لیں کہ یہ ساری کوشش اور کاوش آپ نے خود رہو ایک، خود کی جی خود کی، اور آگے بڑھتے رہے۔ بڑھتے رہے۔ اچھا، وہ جب میں نے وہ ڈرائنگ کرنا سیکھ لی ہوں تو میں نے پھر وہ شیڈ وغیرہ اس سے پوچھا، شیڈ لگائے۔ ہوں میں میٹرک کے بعد جو ہے میں اپنے چچا کے گھر سے چلا گیا، ہوں تو وہاں مجھے جو ہے ایک موٹر سائیکل مکینک کے پاس انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے، آنے والا دور بڑا مشکل ہے، ہوں آپ نے میٹرک کر لیا ہے، شام کا جو ہے کالج آپ جوائن کر لیں، اور صبح کو آپ ایک مکینک کے پاس موٹر سائیکل کا کام سیکھ لیں، کام آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہنر ہے۔ ہنر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو گرم خون ہوتا ہے، جوان خون ہوتا ہے، وہ اس چیز کو نہیں، وہ کہتا ہے کہ یار یہ بڑی توہین ہے۔ میں پھر وہاں صبح چلا جاتا تھا، ہوں تقریباً کوئی 1-2 بجے۔ ہوں یہ ہے ریڈیو پاکستان کراچی کے سامنے ایک اورنگزیب مارکیٹ ہے، اچھا تو وہ فٹ پاتھ پہ ہی وہ ایک بھیا نام کا مکینک تھا، ہوں تو وہ مجھے سکھاتا تھا۔ ہوں تو وہ اس کے سامنے ہی ایک بلڈنگ تھی چھوٹی سی، بالکل اسی اس پہ ہوں کوئی 8-10 فٹ کی روڈ چھوڑ کے اوپر بلڈنگ تھی، اس کے اندر خواتین ڈائجسٹ نکلا کرتا تھا، اچھا اچھا اور ایک مسٹری میگزین تھا، سترنگ تھا۔ تو مجھے ایسے شوق چرا لایا کہ یار وہ جو ہے تصویریں جو میں نے بنائی ہیں ہوں اور اس میں چھپتی ہیں، تو میں ان کو دکھاؤں تو صحیح۔ اصل میں وہ موٹر مکینک کے کام سے جان چھڑانا چاہتا تھا تاکہ کچھ آمدن ہو، اور وہ
میں پھر یہ تصویریں لے کے ان کے پاس چلا گیا. ایک آپ کے اندر کا جو مصور تھا وہ آپ کو مجبور کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھنے کی ایک وہ ہے. اچھا ایک اور چیز سعیدی صاحب، ایک بڑی اہم چیز ہے. پنجاب سے جب لوگ جاتے ہیں نا مہاجر بن کے، پھر ان کو دو گھر پالنے پڑتے ہیں. ایک آپ ساتھ، ایک ہوتا ہے، ایک آپ کو ماں باپ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اچھا پھر آپ کراچی میں 100 سال رہ کے بھی مہاجر ہی رہیں گے. وہ والے مہاجر نہیں، یہ مہاجر جو پنجاب سے جاتے ہیں کمانے کے لیے، بالکل صحیح، ان کو کبھی تسلیم نہیں کیا جاتا. یہ معاشی ہجرت ہے، یہ معاشی ہجرت ہے اور بڑی تلخ ہجرت ہے. تلخ ہجرت ہے. اس میں جو ہے تقریباً کوئی 60-70% لوگ جو ہے وہاں سیٹ ہو کے یا اپنے آپ کو کر کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن 20 یا 30% لوگ ان کے اندر جو ہے تحلیل ہو جاتے ہیں، اس معاشرے میں جذب ہو جاتے ہیں. جذب ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے ہے کہ میرے چچا جو ہے وہاں انہوں نے 60 سال تک جو ہے وکالت کی. اچھا میرا داماد بھی وہی ہے. وہ میرے داماد کو سرائیکی نہیں آتی، میں سرائیکی ہوں. وہ تقریباً مہاجروں کے ساتھ ہی ملتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چچا جب فوت ہوئے تو انہوں نے تو کہا کہ جی مجھے وہیں لے جاؤ اپنے گاؤں. اب آئی. لیکن جو اور وہ ہے وہ واپس نہیں آنا چاہتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ سرائیکی نہیں، وہ مہاجر ہیں. وہ اس معاشرے میں ایڈجسٹ ہو رچ بس گئی ہیں. رچ بس گئی ہیں. وہ اسی طرح ہی اس کراچی سے محبت کرتے ہیں جس طرح مجھے اپنے میاں پور سے محبت ہے. ٹھیک ہو. وہ بیچ میں یہ بات نکل آئی. ٹھیک ہو گیا. میں وہ تصویریں لے کے ان کے پاس گیا، غوری صاحب کے پاس. اچھا. انہوں نے مجھے دیکھا اور اٹھا کے انہوں نے یوں پھینک دی. میں نے کہا کہ سر آپ مہربانی کریں، مجھے جو ہے نا اس میں میری تصویریں چھاپیں. اس نے کہا یار یہ تصویریں نہیں چھپا کرتی پینسل کی، آپ تصویریں یہ پین سے تصویریں بنتی ہیں وہ چھپتی ہیں اس کے اندر. اچھا. اور مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ واقعی وہ پین کی تھی، انک اور پین سے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے ایک کسی آرٹسٹ کی مجھے تصویر دکھائی کہ اس طرح بنتی ہے. میں پھر واپس آیا اس دوست کے پاس کہ یار وہ تو کام نہیں بنا. اس نے کہا میرا ایک دوست ہے بہت اچھا آرٹسٹ تھا، مختار حیدر، وہ اس کے پاس لے گیا مجھے کہ یار ان کو بتا دے کہ انک اور ہاں مطلب کہ ڈائجسٹ کی کس طرح ہے. اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بازار سے جو ہے ایک نب ملتی ہے اور ایک واٹر پروف انک ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ پہلے ڈرائنگ کر لو، اس سے آپ شیڈ مارنا. میں وہ 6 مہینے لگا رہا اس پہ. واہ واہ. 6 مہینے کے بعد پھر میں اس کے پاس لے گیا. اس نے دیکھا، اس نے کہا یار سیکھ تو جاؤ گے لیکن بڑا ٹائم لگے گا، خیر چھوڑ جاؤ اس کو. 6 مہینے وہ مفت چھاپتا رہا. اچھا. بغیر پیسے دیے ہوئے. ٹھیک ہے. اب وہ کرائسس کا دور تھا، نوکری نہیں لگی تھی میری. میں نے کہا کہ سر مجھے کوئی تھوڑے بہت کاغذ اور قلم کے پیسے تو مل جائیں، مجھے جو ہے اس میں سے اپنے پاکٹ منی میں سے جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انہوں نے 20 روپے پر اسکیچ میرے مقرر کیے. اچھا، یہ کس سن کی بات ہوگی؟ سن تقریباً ہے 79 کی بات ہے. اچھا. پہلا اسکیچ میرا جو ہے 1980 میں چھپا. اچھا اچھا. ہاں، یہ ایک سترنگ ڈائجسٹ تھا اس کے اندر. اچھا اچھا. وہ اسکیچ کیا تھا، کوئی ذہن میں ہے؟ وہ اسکیچ ایک قبریں بنی ہوئی تھی اور 2 بھینسیں لڑ رہے تھے. اچھا اچھا اچھا. وہ پھر اسی طرح چلتا رہا. انہوں نے میرے 20 روپے مقرر کیے. تقریباً کوئی 6 مہینے میں 20 روپے لیتا رہا. وہاں پر ایک ہمارے دوست ہیں، آج کل تو ہمارے دوست نہیں ہیں، اخبار جہاں ڈائجسٹ کے اس وقت وہ ایڈیٹر ہیں، محمود احمد مودی. اچھا. وہ وہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے. انہوں نے کہا یار تم کہاں پھنس گئے ہو، یہ تو تمہارا خون نہیں چھوڑ لیں گے، میں تمہیں کسی کے پاس بھیجتا ہوں، وہاں چلے جاؤ. انہوں نے ایک ان کے دوست سے، پھر ہمارے بھی بڑے مہربان رہ گئے، اقبال پارک، وہ ڈائجسٹ نکالا کرتے تھے، انداز ڈائجسٹ، اس میں مجھے بھیجا. اور پھر وہاں میری جو ہے گرومنگ شروع ہوئی. اور مجھے جو ہے نا وہ جتنا میں بناتا رہا
وہ پھر مجھے کچھ چیزیں بھی لا کے دیتے تھے، میگزین وغیرہ کے، اس میں سے ریفریش وغیرہ جو ہے آپ ڈھونڈیں اور بنائیں، وہ میری تصویریں چھاپیں، پھر میرا نام انہوں نے دے دیا، مجھے زیادہ خوشی ہوئی، زیادہ میں جنون سے کرتا رہا۔ سن 83 میں تقریباً کئی ڈائجسٹوں میں کام کرنے لگ گیا۔ واہ 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 واہ، یعنی میچور ہو گئے ماشاءاللہ۔ میں ہاں، میرا کام جو ہے نا اس میں کافی چھپنا شروع ہو گیا۔ اب تو میرا کام خیر الحمدللہ، اس کے بعد میرا سن 85 میں اخبار جہاں میں چھپنا شروع ہوا۔ اخبار جہاں میں مسلسل 2 سال تک ہر ہفتے میرے اسکیچ چھپتے تھے۔ ایک خان آصف ہوا کرتے تھے، وہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا اولیاء کرام، جس کے اندر حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے اولیاء کرام کے ان کے جو ہے نا سوانح حیات اس میں انہوں نے دی، اس میں میرا اسکیچ چھپتا 2 سال تک۔ میرے اس میں جو ہے نا اسکیچ چھپتے رہے اخبار جہاں میں۔ میں نے پھر پتہ نہیں کیا آئی میرے دل میں کہ مجھے واپس جانا چاہیے، اب اپنی مٹی جو ہے وہ کھینچ رہی تھی۔ میں وہاں سرکاری ملازم کے علاوہ 2 یا 3 میں پارٹ ٹائم کیا کرتا تھا اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے۔ اللہ ناظرین، یہاں سر ایک وقفے کا وقفہ چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شعر، آپ کی جتنی آپ نے گفتگو کی اور جس انداز سے آپ نے سروائیو کیا کراچی جیسے شہر میں، کہ ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا، ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا، کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھانی۔ ناظرین، زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی آج کی نسل نو سمجھتی ہے۔ زندگی بتدریج جس انداز سے آدمی سروائیو کرتا ہے، اس کا کچھ حال احوال آپ نے ضمیر ہاشمی صاحب سے سنا۔ انشاءاللہ وقفے سے واپسی کے بعد بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। وزدا اے پیغام ہے بیلی، تندرستی انعام ہے بیلی۔ ਨਿਤ ਇਮਾਨ ਸਫਾਈ ਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਵੰਜਾਏ, ਵਿਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਘੇਨ ਕੇ ਵੰਜਾਏ। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। विज वॉश
House of Cleaning Products. پین اینڈ انک ورک کے ذریعے اسکیچ بنانے والے عالمی شہرت یافتہ اسکیچ آرٹسٹ جناب مخدوم ضمیر حسین شاہ ہاشمی آج پروگرام اہل قلم میں ہمارے مہمان ہیں، اور جو گفتگو آپ نے وقفے سے پہلے سنی کہ یہ مراحل کس طرح طے ہوئے، تو میرے ذہن میں وہ جو اشعار کی ایک ترتیب چلتی رہتی ہے، اس میں ایک شعر تو یہ ہے کہ جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ تو ضمیر ہاشمی صاحب کے پاس یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ ہنر ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ جہاں بھی جائیں گے انہیں پذیرائی ملے گی، عزت و توقیر ملے گی، اور یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے۔ ہاشمی صاحب، اخبار جہاں کا سلسلہ چلتا رہا، پھر آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے اپنے وسیب میں واپس لوٹنا ہے، پھر کیا ہوا؟ میں جہاں سن 89 تک رہا کراچی میں نے 2-3 ڈائجسٹوں کے علاوہ پورے ڈائجسٹ جو کراچی میں تھے سب میں نے کام کیا ہے۔ واہ۔ سب رسالوں میں نے کام کیے۔ اخبار جہاں میں تو وقفے سے تقریباً 20 سال تک میں کام کرتا رہا ہوں۔ میرے اسکیچز چھپتے رہے ہیں۔ میں یہاں پر جب 89 میں آ گیا تو یہاں ہمارا محکمہ قائم ہوا، میری وہاں نوکری لگ گئی تھی، یہ بیچ میں مس ہو گیا۔ 78 میں آثار قدیمہ میں میری نوکری لگ گئی ایز اے اسٹور کیپر۔ واہ واہ۔ تو یہاں مجھے پتہ چلا کہ جو ہے ملتان میں ایک محکمہ قائم ہو گیا ہے آثار قدیمہ کا، تو میں نے کوشش کر کے درخواست دے کے میں یہاں آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ وہاں میرا اسکیل 9 تھا، انہوں نے کہا جی بات یہ کہ وہاں کیشر کی سیٹ ہے وہ تو 7 گریڈ کی ہے۔ میں نے کہا مجھے ریورٹ کر دیں، لیکن میں نے جانا ہے، میں نے اپنے والدین کے پاس جانا ہے۔ وہاں میرے 3 بھائی تھے کراچی میں، ہم 4 بھائی وہاں شفٹ ہوئے ہوئے تھے، وہ سب وہیں پر تھے۔ انہوں نے کہا یار نہ جاؤ، تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اس وقت میری تنخواہ میرا خیال ہے کہ 2000 تھی سرکاری، لیکن میں پارٹ ٹائم میں 3000 روپے کما لیتا تھا۔ ماشاءاللہ 3 جگہ سے اس وقت 3000 کی بہت ویلیو تھی، بہت ویلیو تھی اس زمانے میں، کہ جب میں نے 89 میں چھوڑ کے آیا یہاں پر تو میری مرخل تنخواہ 2000 یا 2500 ہوگی۔ تو مجھے افسروں نے بڑا مجھے وہ کہا، اصل میں شاید میں یہ بات کہہ دوں کہ وہاں کے جو حالات تھے نا وہ اثر انداز ہوئے میرے ذہن کے اوپر۔ طبیعت میری بڑی حساس تھی کہ یار جن لوگوں کے ساتھ ہم کھیلے کودے جوان ہوئے، وہ لوگ ہاتھوں میں چھریاں پستول لے کے گھوم رہے ہیں۔ اللہ تحریک ایم کیو کی جو تحریک سمجھ آ رہی وہ دل نہیں مانا، میں نے کہا کہ نہیں یہاں وہ آپ کے ذہن پر اثر انداز ہوئی اور آپ نے کہا کہ نہیں مجھے واپس جانا ہے۔ ہاں مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں یہاں آ گیا، پھر یہاں سن 95 سے 97 تک میں نے جو بھی ذکر کیا، خان آصف کا ایک سلسلہ تھا اخبار جہاں میں، ہر ہفتے میں یہاں سے بھیجا کرتا تھا تصویریں، وہاں سے پیسے آ جاتے تھے۔ 2 سال میں کراچی بھی نہیں گیا اور میرا کوئی ان سے وہ نہیں ہوا۔ انہوں نے ویسے فون کر کے پوچھا بنائیں گے، میں نے کہا بناؤں گا، اور میں بھیجتا رہا۔ ڈائجسٹوں میں بھی میں کام کرتا سن 2000 تک۔ اس سے بعد پھر میں نے ڈائجسٹ چھوڑ دیے۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنے وسیب کو جو ہے نا پینٹ کیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میری ایک کتاب یہاں چھپی، میری ملتان عکس و تحریر۔ اچھا۔ شاکر حسین شاکر نے اس کی تاریخ لکھی ملتان کی، اور میرے اسکیچ ہیں اس میں میرا خیال ہے 55 یا 60۔ اچھا اچھا۔ جسے شمع والوں نے چھاپا، بڑی سائز میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ ہو گیا۔ میں نے پھر یہاں کے مزارات، یہاں کے آثار قدیمہ اور یہاں کی پرانی ثقافت کو میں نے پینٹ کیا۔ جو یہاں کا کلچر تھا اس کو میں نے پینٹ کیا۔
جیسے یہ اپنے گھنٹہ گھر ہے، یہ ہمارے دروازے ہیں، ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جو قدیمی چیزیں ہیں ملتان قدیمی کی۔ ہیں یا معدوم ہو رہی ہیں، یا مثلا میں نے اس کو پینٹ کیا پرہلاد کے مندر کو، میں مذہبی طور پہ یا میں نہیں سمجھتا کہ ہونا چاہیے، لیکن اگر میں دوسرا، چونکہ میں آثار قدیمہ میں رہا ہوں، اسے قائم رہنا چاہیے تھا، وہاں عبادت نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ورثہ تھا ہمارا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمارا ایک ورثہ تھا، اسے قائم رہنا چاہیے تھا، انہوں نے گرا دیا۔ جیسے ہمارے بہت سی ورثے انڈیا میں موجود ہیں، موجود ہے، اور وہ آج تک قائم ہیں، قائم رہنے چاہیے۔ اچھا، ایک دیکھیں بابری مسجد شہید ہو گئی، انہوں نے کر دی۔ بابری مسجد جو انہوں نے کی، تو یہ نقصان ہمارا تو ایز اے مسلمان تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا نقصان نہیں ہوا، ان کے ملک کا ہوا، کیونکہ جو سیاح آتے تھے، جو آتے تھے کہ وہ 400 سال 800 سال جو جتنی قدیم تھی لوگ دیکھتے تھے، امیج ان کا خراب ہوا عالمی طور پر۔ ملتان کے اندر یہ جو پرہلاد کا مندر تھا، یہ قدیم ترین تھا، یہ قلعے پر تھا، قلعے پر تھا، حضرت شاہ رکن عالم کے نہ حضرت بہاؤالدین ذکری کے ساتھ مسجد ہے، مسجد سے ملک کا، بالکل صحیح کرے۔ یہ مندر اس وقت تھا جب حضرت بہاؤالدین ذکریہ تشریف لائے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کو تقریباً 800 سال ہو گئے غالباً۔ اس وقت یہ مندر تھا، انہوں نے اس کے ساتھ ہی مسجد بنا کے اس کو مدرسہ بنا دیا۔ واہ! اور یہ مدرسہ بہت بڑا مدرسہ تھا، اور بڑے بڑے لوگ یہاں سے جی عالمی طور پر یعنی لوگ جو ہیں اس میں آیا کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر مندر یہ گرانا ہی تھا تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے پاس حکومت رہی ملتان کی، وہ چاہتے تو اسے منظم کر دیتے، منظم کر سکتے، گرا دیتے تھے۔ وہ متعصب نہیں تھے، وہ اپنے عمل سے ظاہر کرتے تھے۔ ہم تلقین یہ کرتے ہیں کہ سچ بولو، لیکن ہم وہیں پر ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ مذاہب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ میں بچے سے کہتا ہوں بیٹا سچ بولا کرو، لیکن کوئی دروازہ کھٹکاتا ہے، میں پوچھتا ہوں کون ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں ہے، میں کہتا ہوں ان سے منع کر دو کہ میں گھر پر، ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پر نہیں ہوں۔ اب بچہ آپ سے کیا سیکھے گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں، بچے نے وہی کرنا ہے جو آپ بتائیں کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تربیت ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ تو یہ قلعہ جو تھا، میں اب اس سے ہٹ کے، آرٹسٹ سے ہٹ کے، میں جو کہ آثار قدیمہ میں رہا ہوں، تو مجھے افسوس ہے، بے انتہا افسوس ہے کہ ملتان کی ثقافت کو برباد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس طرف بھی توجہ نہیں دی جا رہی، اور چیزیں آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں، وہ تو ختم ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اسے آپ وہ کہیں سریکی پٹی کہیں، جنوبی پنجاب کہیں، اس علاقے کو، اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں کی یہ یعنی لیونگ سٹی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں 5000 سال پرانا شہر ہے۔ اگر آپ 5000 سال کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اس کو آدھا کر دیں، 2500 کم ہے۔ یہ واحد شہر ہے جو تباہ ہوتا رہا اور آباد ہوتا رہا، تباہ ہوتا رہا، آباد ہوتا رہا، یہ شہر کے اوپر شہر بنتا رہا۔ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ شہر جو تباہ ہو جاتا ہے، سریکی میں کہتے ہیں بھیڑ ہو جاتا ہے، یہ اس کو دوسری جگہ پہ آباد کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا۔ موہنجو دڑو برباد ہوا، وہ ختم ہو گیا، وہ وہیں پر ہی ہے، اس کو کوئی چیز اور بنائی، ہڑپا اسی طرح ہے۔ لیکن ملتان جتنی دفعہ برباد ہوا، انہوں نے سکندر اعظم نے کیا، سکھوں نے کیا، انگریزوں نے کیا، پھر وہیں آباد ہوتا رہا۔ تو اس کے نیچے تو خزانے ہیں، خزانہ پیسہ نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک جو خزانہ ہے وہ ثقافت ہے ہماری۔ واہ 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 واہ۔ اور ملتان کو ان گدی نشینوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، معذرت کے ساتھ شاید پروفیشنل اور ہیبیچول۔ سر، میں اس حق میں نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، اور مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے کہ میں پکا بریلوی ہوں۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ روڈ کے درمیان میں مسجد بنا دی جائے، میں اس حق میں نہیں ہوں۔ وہ حقوق العباد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔
सर हाँ, गलत है। गलत है। आप जब मस्जिद बनाते हैं, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद वहाँ मदीना में बनाई, मुझे पूरी वो नहीं याद, तो शायद यतीम बच्चों की कोई जमीन थी, उनको पैसे दिए गए खरीदने के। हमारा फिर क्या है, हमारे जो मसलक 2-3 मसलक हैं, हम वहाँ झंडा लगा देते हैं, वहाँ हम मस्जिद की चारदीवारी बना के कहते हैं कि आओ अब इसको कब्जा छुड़ाओ तुम। सरकारी जगह पर बनानी है, अपनी जगह पर नहीं बनानी। ना 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 ना, अपनी जगह पे तो हम 1 फुट 2 फुट आगे बढ़ा के करते हैं। आप देख लें, हमारे चबूतरे गलियों को घेरे हुए हैं, बिल्कुल ऐसी है। 14-14 फुट की गलियां हैं और 3-3 फुट उन्होंने जो है ना वो बाहर वो किए। आप ये देखें कि लोगों के घर हैं 10 फीट के, उन्होंने दरवाजों के मुंह बाहर रखे हुए हैं। यार खुदा के बंदे, अगर आपकी हिरस 10 फीट में 10 मरले में पूरी नहीं होती तो आप दरवाजा खोल के गली बंद करते हैं, कार निकालते हैं, फिर वो लोगों को गुजरने का फिर रास्ता देते हैं। हमारी एक माशरे में एक ये गलमिया है, ये गलमिया है। नाज़रीन, जनाब ज़मीर हाशमी अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो बहुत सी बातें कर रहे हैं जो अमूमन लोग इस अंदाज से नहीं करते, लेकिन चूँकि वो एक हकीकत पसंद हैं, और वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी कभी करता है कारे तरेयाकी। आज साहब मुझे एक शेर याद आया अपना, कि वो मज़ारात पे करता रहा देगें तकसीम, वो मज़ारात पे करता रहा देगें तकसीम, और बच्चे हमसाए के सोते रहे भूखे। लेकिन तो अब ये हकीकत तो है, लेकिन बाद दफ़ा फिर वो फतवा लग जाता है कि जनाब ये देखें जी वो। सर सईदी साहब मैं बताऊं, ये आप ये जो शेर व शायरी कर रहे हैं ना, ये रोशन ख्याली की है। अगर आप मस्जिद के इमाम होते तो आप ये ना करते। मैं हकीकत बता रहा हूँ। सही कह रहे हैं। अगर आप मस्जिद के इमाम होते आप कभी ना करते। उसकी वजह ये कि हम लोगों ने मसलकों को बदनाम कर दिया है। सही कह रहे हैं। हमने मसलकों को नफरत के आमाजगाह उसी बना दायरे दिया में घिरे है। हुए हैं। उसकी वजह मैंने रोटी पूरी कर रही है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। अच्छा हाजी साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो फनपारे हैं उनकी कितनी नुमाइशें अब तक हो चुकी हैं? तकरीबन कोई 8-10 नुमाइशें हो चुके हैं। ये सिर्फ मुल्तान में हुई है। मुल्तान में हुई है, मुल्तान से बाहर नहीं हुई। अच्छा, कितने अवार्ड अब तक मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मिल चुके हैं? मेरा ख्याल है कि 5-6 तकरीबन अवार्ड मिल चुके हैं। अच्छा, हुकूमत वक्त, हुकूमत पाकिस्तान या सूबाई हुकूमत, क्या उन्होंने भी आपके इस काम को, जिसे दुनिया सराहती है, उन्होंने कभी सराहने की, अवार्ड देने की, नवाजने की कोई कोशिश की? बस ये मेरा ख्याल है ज़िले हुकूमतें, आर्ट्स काउंसिलें या जो सरकारी तंजीमें वगैरह हैं, उन्होंने तो किया है एप्रिशिएट। लेकिन बात ये है कि उसके लिए भी कोई सिफारिश चाहिए। सिफारिशें होती हैं, या आप के ताल्लुकात इतने आगे होने चाहिए कि लोग आपको पहचाने। अब एक बंदा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, बल्कि मैं कह रहा था, एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास हज़ारों तस्वीरें पड़ी हैं और उनका क्या फ़ायदा, मैं चौक पे इनको जला दूंगा। मैंने उनसे कहा कि भाई बात से अब क्यों जला रहे हैं? क्या गवर्नमेंट ने आपको कहा था कि आप तस्वीरें बनाएं? ठीक हो गया। ये तो आपने अपने शौक से बनाया था। मैं गवर्नमेंट को क्यों मोर्द इल्ज़ाम उसको ठहराऊं कि जी उनकी कोई कसूर ही नहीं है। कसूर गवर्नमेंट ने कोई ठेका तो नहीं लगा, मैं तस्वीरें में वो ले भी सही। लेकिन मकसद कहने का ये है कि अगर मैं 42 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी किताबें छप रही हैं, मेरे सिर्फ मैं आसार कदीमा में मैंने 42 साल रहा हूँ। मैंने आसार कदीमा पे तकरीबन 30 से 40 तस्वीरें बना रखी हैं, बड़ी पाए की तस्वीरें यहाँ के मुल्तान की। तो ये तो आसार कदीमा को भी चाहिए था कि वो उनकी नुमाइश करते, लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा नहीं किया। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है कि ए जज्बा खुददारी झुकने न दिया तूने, ए जज्बा खुददारी झुकने न दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, और वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह जनाब ज़मीर हाशमी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. वेलकम बैक नाज़रीन। कभी कभी अशार हालात और वाक़यात की इतनी खूबसूरत अक्कासी करते हैं कि तबीयत में एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। एक शेर मेरे सामने है कि ए मुसव्विर तुझे उस्ताद तभी मानूंगा, ए मुसव्विर तुझे उस्ताद तभी मानूंगा, दर्द भी खींच ज़रा तू मेरी तस्वीर के साथ। तो जनाब ज़मीर हुसैन हाशमी को ये एजाज़ हासिल है कि ये तस्वीर के साथ वो जो कर्ब है, वो जो कैफियत है, वो जो एहसास है, वो जो फ़िक्र है, उसे भी किरतास पर मुंतकिल कर देते हैं। कुछ चीज़ें मेरे पास हैं जो मैं नाज़रीन आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे यहाँ जो रिवायती तौर पर एक जोगी है जो अक्सर गाँव के फेरे लगाता है। अब ये लोग नायाब होते जा रहे हैं, कभी कभी कहीं शायद नज़र आ जाएं। तो ये जो है पेन एंड इंक का जो ये इम्तिजाज है, ये जनाब ज़मीर हुसैन हाशमी साहब के हाथों का जो है वो माशाल्लाह ये खूबसूरत एक नमूना आपके सामने मौजूद है। अच्छा, इसके बाद एक और तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो भी ज़रा देखिएगा कि ये जो पापोश बनाने वाला है या उसकी मरम्मत करने वाला है, उसे कितने खूबसूरत अंदाज में ज़मीर हाशमी साहब ने जो है वो इस कागज़ पर मुंतकिल किया है। अच्छा, इसी तरह हमारे यहाँ जो हमारा वसेब का रिवायती कल्चर है, ढोल, और उस पर फिर जिस अंदाज से ये शनाई जो है ये भी आहिस्ता आहिस्ता मफसूद होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल। तो अब तो नई नई चीज़ें आ गई हैं, ड्रम आ गए हैं, लेकिन बहरहाल हमारी रिवायत हमारे साथ साथ चल रही है। इसीलिए पेंट किए ताकि आने वाले लोग देख सकें, और आप अपनी रिवायात को जिंदा रखना चाहते हैं। बिल्कुल यही बात, आप अपने वसेब से जुड़े रहना चाहते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये पीछे बैकग्राउंड में चंगेरियाँ, और ये खातून जो है वो अपने रिवायती अंदाज में रोटियां जो है वो बना रही है। अब ये रोटियों का कल्चर भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। अब तो ऑर्डर दो और घर चीज जो है वो आ जाती है। असल खूबसूरती इनकी रोटियों के ऊपर वो छोटे छोटे फूल हैं जो जले हुए हैं वो ये नजर आ रहे हैं, ये चीजें जो है ना, वाह। अच्छा, इसी तरह नाज़रीन हमारे धरती का फख्र जनाब मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, इस तरह माशाल्लाह आपने मेरे ख्याल है तमाम ही शोहदा के स्केच जो हैं वो माशाल्लाह आपने बनाए होंगे, और बनाने भी चाहिए, ये हमारा फख्र और नाज है। और ये तस्वीर तो मुझे बड़ी पसंद आई सर। ये देखना, एक बुजुर्ग की तस्वीर है और उसमें जो हकीकत हकीकत है जो उसके अंदर जो एक उसकी जो जिंदगी में जो कुछ उसने मतलब है कि देखा है वो उसके चेहरे से, उसके जिस्म से, उसके लिबास से आया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये वो सारी चीज़ें थी, बहुत कम चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। अच्छा ज़मीर साहब, ये बताइए कि जो पेन एंड इंक वर्क है, आपने इसका ही इंतखाब क्यों किया? इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी कि जिस तरफ आप जा सकते थे, तो इस तरफ आप क्यों आए? असल बात ये है कि जो जिस दोस्त से मैंने ये काम सीखा वो पेंसिल से बना रहा था। फिर वो मेरा चूँकि कोई उस्ताद नहीं है मेरा, अगर कोई उस्ताद होता तो मुझे ये कहता कि जी आप बजाय ये काम करने के आप कलर की तरफ आएं, उसमें पैसा ज्यादा है या वो जो भी है। इसमें जब मुझे 20 रुपए या 100 रुपए या जितने मिलने शुरू हो गए, मैंने इसी को गनीमत जाना, फिर मैं दूसरी तरफ गया ही नहीं। ठीक हो गया। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये काम बहुत मुश्किल है, मेहनत तलब है। एक तस्वीर पे 15-15 दिन लग जाते हैं। अच्छा जी, इसमें लाखों तस्वीर लाइनें हैं, छोटी 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 छोटी। जबकि जो कलर तस्वीरें हैं वो कोई चीज खराब हो जाए तो उस पर दूसरा पेंट मारो, निकाल दो। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसमें जो आपने बना दिया वो बना दिया। इसमें काफी मतलब है कि एक मेहनत तलब है और परफेक्शन की जरूरत है। और परफेक्शन 40 साल के बाद थोड़ी बहुत अगर आ गई है, अल्लाह
اللہ اکبر. اچھا آپ نے جو آپ کا یہ ہنر ہے کیا یہ اگلی نسل میں بھی منتقل ہوا؟ سیدی صاحب جو یہ دور جا رہا ہے یہ چیزوں کے معدوم ہونے کا دور ہے. اللہ اکبر. اب جو کمپیوٹر ہے وہ کسی چیز کو نہیں مان رہا. ہاں اس نے بہت سے لوگوں کی جگہ لے لی. اس نے بہت سے راستے بند کر دیے ہیں آپ کے. کاتب آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ختم ہو گئے. کاتب ڈائجسٹوں میں 10-20 بھی بیٹھتے گئے، اخبارات میں ادھر ادھر. وہ ایک کمپیوٹر نے، ایک ڈسک نے یا اس نے وہ پوری کی پوری جو ہے 20 آدمیوں کا صفایا کر دیا. وہ ٹیم جو ہے منظر سے غائب کر دی، ختم ہو گئی. اب جو خطاط ہیں وہ چیدہ سے ہیں، محدود ہیں. جو انہوں نے کہیں مسجدوں میں جو ہے کیلیگرافی کرنی ہے یا وہ کہیں وہ لیکن جو عام کاتب تھا وہ ختم ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے کمپیوٹر نے ایک چیز نہیں ختم کی، کمپیوٹر نے تو 10 چیزیں بلکہ 20-100 چیزیں. آپ دیکھیں ریڈیو کمپیوٹر میں آ گیا، ٹیپ ریکارڈر کمپیوٹر میں آ گیا. یہ آپ کی یہ تصویروں کی بات کریں، تصویریں فیڈ کر دیں اس کے بعد آپ جو ہے اس میں کمپیوٹر میں اسی کی ڈیزائننگ کر لیں. ہم لوگ ان چیزوں کے آخری لوگ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب کراچی میں جب میں نے کام شروع کیا تھا سن 88 اس میں 79 میں کام شروع کیا تھا، اس وقت بہت سارے آرٹسٹ تھے اور ان کا نام تھا، ایک بڑی ویلیوز تھی. انعام راجہ، اقبال میدی، ذاکر، بہت سارے لوگ. اب جو فوت ہو گئے ہیں باقی ادھر وہاں نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائجسٹ پہ چھپا کرتے تھے. یہ ڈائجسٹ ختم ہو گئے. جو ڈائجسٹ 1.5 لاکھ چھپا کرتے تھے وہ 2-2, 5-5 ہزار چھپ رہے ہیں. اچھا، یعنی کتاب بینی کا رجحان بھی ختم ہو گیا. آپ دیکھیں کتاب بینی کہاں ہے، ای لائبریری آ گئی، ہر چیز گوگل پہ موجود ہے، آپ پڑھ لیں بیٹھ کے. بات ختم ہو گئی. آپ کو ضرورت ہی نہیں 1500 روپے خرچ کرنے. اب تو ای پیپر آ گیا، صبح جناب آپ پڑھ لیں، بات ختم ہو گئی. اچھا یہ بتائیں سر کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آہستہ آہستہ یہ جو ہنر ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنی اساس، اپنی ثقافت، اپنی وراثت کو خود گم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو کیا معاشرتی طور پر، سماجی طور پر اور حکومتی سطح پر کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس ورثے کی حفاظت کرے، آپ لوگوں کی حفاظت کرے، آپ کو شیلٹر دے؟ سیدی صاحب جو پہلے میں نے بات کی ہے نا، معدوم ہوتا جا رہا ہے، وہ اور بات ہے. حکومت کے اپنے فرائض ہیں، انہیں ادا کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں فنون لطیفہ ذہن کی آبیاری کرتا ہے، یہ لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے، نہ کہ برائی کی طرف. صحیح کہہ رہے ہیں. جو آرٹسٹ ہے، آپ کوئی سا بھی آرٹسٹ دیکھیں بہت حساس ہوگا، بہت نرم مزاج ہوگا. وہ کبھی آپ کو پستول ہاتھ میں لیے ہوئے کہیں نہیں گھوم کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی آرٹس کونسل میں نمائش بھی لگی ہوئی ہے، شام کو ڈاکے بھی مار رہے، ایسا نہیں ہوتا. اس کے ہاتھ میں قلم ہے. وہ قلم کی حرمت کو جانتا ہے، سبحان اللہ، اور آگے تک پہنچاتا ہے. اسی سے جہاد کر رہا ہے، وہ اسی سے جہاد کر رہا ہے. واہ واہ واہ. میں جو تصویریں بناتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں کاغذ پہ منتقل کر دیتا ہوں. بالکل صحیح ہے. ایک آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہیں پہ روڈ پہ جاتے ہوئے گدھا گاڑی پہ سامان لاد دیتے ہو اوپر تک، اور کہیں پر بھی جا کے وہ گدھا اڑ جاتا ہے، سامان گر جاتا ہے، لوگ ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں. جب میں اس کو کاغذ پہ پینٹ کروں گا، جب وہ آرٹس کونسل کی دیوار پہ لگے گی تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. وہ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے. تلخ حقیقت ہے. وہاں جانے والے جو جب اس کو دیکھیں گے تو اشک کریں گے، افسوس کریں گے کہ یار یہ کیا ہے، جبکہ ایسے معاملات روز ہوتے ہیں. جو آرٹسٹ ہے وہ حساس معاملات کو اجاگر کرتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو اس بات پہ تیار کرتا ہے کہ بہتری کی طرف آؤ، اچھائی کی طرف آؤ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہ کہ برائی کی طرف. ٹھیک ہے.
مصروف رہیں گے تو نئی راہ کھلے گی، ہم وقت کی دیوار میں در کاٹ رہے ہیں. بالکل. اچھا ہاشمی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو یہ اسکیچ ورک ہے اس کی آپ نے بتایا کہ ایک کتاب چھپ چکی جی. اچھا آئندہ مستقبل میں جتنا کام آپ نے کیا کیا اسے کس انداز سے آپ نے جو ہے سیو کیا ہوا ہے؟ میرے گھر پہ ابھی یہ ہوا ہے جو کچھ عرصے پہلے ٹی ہاؤس میں پروگرام ہوا ہے نا جی کمشنر نے اور انہوں نے کیا جی تھا جی شاید پتہ نہیں آپ ریشم دلانے ملتان کانفرنس ملتان جو میں ہے میری وہ نمائش بھی جی لگی جی تھی. آپ اس میں تھے بالکل ٹھیک ہے وہ میری تقریباً کوئی 80 تصویریں تھیں بالکل ٹھیک ہے وہاں پر. وہ اسے جو ہے یہ اللہ خوش رکھے کمشنر صاحب جو چلے گئے ہیں تبادلہ کر گئے انہوں نے مجھے جو ہے نا تقریباً 101 تصویریں فریم کروا کے رکھی تھی. اچھا وہ سیو ہو گئی. اچھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب ایک کتاب اور آنی چاہیے جو میرے آثار قدیمہ کے مانومنٹس ہیں نا ٹھیک ہے ان کو، ٹھیک ہے تاکہ یہ کتابیں رہ جاتی ہیں. کبھی کبھی آپ بھی دیکھتے ہوں کہ یار فلاں کتاب جو ہے 400 سال پہلے چھپی تھی اور فلاں بندے کے پاس ہے. جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کے اندر دیکھ کے چیزیں دیکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گا. آنے والے وقت میں آنے والے لوگوں میں لوگ دیکھیں کہ ملتان کیسا تھا اور اسے جو جن لوگوں نے یہ تصویریں بنائی ہیں ملتان ویسا تھا. اور وہ یہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب کے اندر محفوظ ہو جائے اور آنے والے لوگ اس کو دیکھیں. اور ٹھیک ہے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہو. یعنی وہ ایک شعر میرے سامنے ہے کہ عرفان عمر بھر کا اثاثہ یہی تو ہے، عرفان عمر بھر کا اثاثہ یہی تو ہے، کاغذ قلم کتاب خیالات شب چراغ. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین جناب ضمیر ہاشمی صاحب کے ساتھ جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے آخری لمحات ہیں اور میں ضمیر ہاشمی صاحب کی خدمت میں یہی گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ ہمارے ناظرین کو اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی خاص میسج جو ہے وہ عطا فرمائیں. جی ہاشمی صاحب ہمارے ناظرین کو خاص میسج دیں. سید صاحب یہ جو ہم لوگ ہیں فنکار لوگ ہیں، آرٹسٹ ہیں، اداکار ہیں، گلوکار ہیں اور بہت سارے لوگ یہ معاشرے سے نفرت ختم کرتے ہیں یہ لوگ. اور آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں بہت آگے تک، لیکن یہ جو مشاغل ہیں نا ان میں ضرور ان کو شامل کریں بچوں کو کہ کسی کو آرٹسٹ بنائیں، کسی کو کچھ، تاکہ کھیلوں کی طرف راغب کریں اور بچوں کو فارغ نہ رہنے دیں. خاص کر میں ایک چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو بچہ 16 گھنٹے جاگتا ہے اس میں سے 12 گھنٹے وہ موبائل کو دیتا ہے، اور موبائل آپ کے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. بچے ہوتے ہیں، کبھی بھی آپ اپنے گھر میں دیکھیں بچہ موبائل لے کے بیٹھا ہوگا، کبھی وہ قرآن شریف نہیں سن رہا ہوگا، کبھی ترجمہ نہیں سن رہا ہوگا، کارٹون دیکھ رہا ہوگا اور جو ہے دوسری لغویات وہ کر رہا ہوگا. تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ بچوں کو فن کی طرف راغب کریں، اچھائی کی طرف راغب کریں، اور اس سے بہتر اور میسج کوئی نہیں ہے کہ معاشرہ صحیح طور پہ جو ہے نا اچھائی کی طرف پروان چڑھے. ہاں بالکل صحیح فرمایا ضمیر حسین ہاشمی صاحب نے. ناظرین کے فی زمانہ جو موبائل ہے اس نے ہم سے ہماری ثقافت، ہماری رفاقت اور ہمارا میل جول اور دنیا جہان سے جو رابطہ ہے وہ تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ موبائل میں گم ہو گیا ہے. یہ شکوہ صرف نوجوانوں سے نہیں ہے بلکہ میں نے دیکھا کہ بہت سے بزرگ بھی اسی سسٹم میں اتنے داخل ہو گئے ہیں کہ انہیں بھی دنیا جہان کا پتہ نہیں چل رہا. حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آدمی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، لیکن وہ بھی اس موبائل کے اندر غائب ہو گئے. تو ہاشمی صاحب یہ المیہ ہے ہمارا، یہ المیہ ہے. ناظرین جناب مخدوم ضمیر حسین شاہ ہاشمی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ضمیر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، کرم نوازی فرمائی، تشریف لائے. بہت خوشی ہوئی
کہ آپ نے ہمیں اپنے کلچر سے، اپنے وسیب سے، اپنے ملتان سے اور اپنی ان روایات سے دوبارہ روشناس کرایا. آپ کی بہت مہربانی کہ کم از کم میرے دل کی بھڑاس نکل گئی ہے. اللہ اور فنکار کیا کر سکتا ہے؟ لڑ نہیں سکتا، بالکل صحیح، لیکن الفاظ کی جنگ کر سکتا ہے. الفاظ کی جنگ کر سکتا ہے. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی خوشی ہوئی ہے. بہت مہربانی آپ لوگوں کی. انشاءاللہ آئندہ پھر ایک پروگرام اور آپ کے ساتھ کریں گے اور آپ خوب دل کی بڑھاس نکالیے گا انشاءاللہ. ناظرین، 2 شعر آخر میں کہ ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. اور دوسرا، محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں، محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں، وہ آئینہ تراش کے دنیا دکھائی دے. تو ناظرین، بہت شکریہ کہ آپ نے ضمیر حسین ہاشمی صاحب کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھا. ایک بار پھر اس تصویر کے ساتھ میں آپ سے پروگرام اہل قلم سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.